بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی بستی میں پہنچ چکے ہیں، اور قباء پہنچنے کے بعد پہلا کام جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا وہ یہ کہ اوس و خزرج کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا۔ ادھر مکے کی سرزمین پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے پہلے فریضے کو انجام دینے کے بعد ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ امانتیں ادا کر دی گئیں۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ کا دھوکہ اور فریب ظاہر ہو گیا۔ اب علی بھی انتظار کر رہے ہیں حکم رسول کا۔ پیغمبر اسلام نے قباء پہنچتے ہی اپنے ایک قاصد ابو واقد کو ایک خط دے کر مکے کی جانب روانہ کیا۔ قاصد تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا مکے میں پہنچا۔ خط میں پیغمبر اسلام کی ہدایت تھی کہ اے علی، اب تم فواتم کو اپنے ساتھ لے کے مدینے کی جانب آ جاؤ۔ بنو ہاشم کے جو کمزور افراد رہ گئے ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی تمہارا ساتھ دینا چاہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آنا۔ حضرت علی نے خاندان بنی ہاشم کی تمام خواتین، خصوصاً پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور اپنے بڑے چچا زبیر کی بیٹی فاطمہ اور اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو بتا دیا کہ آج رات ہماری روانگی ہے۔ بنی ہاشم کے بزرگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ مکے کے باہر ایک جگہ ہے ذی طوا، وہ مقام طے پا گیا کہ شام کے وقت سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ قافلہ چلے گا۔ پیغمبر اسلام کا قاصد بھی، جس کا نام ابو واقد ہے، جو راستوں سے بخوبی آگاہ اور واقف ہے، واپسی کے سفر میں قافلے کے ساتھ ہے، اور پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز ام ایمن کے وہ بیٹے کہ جن کی وجہ سے ام ایمن کہلائیں، یعنی وہ بیٹے جن کا نام ہی ایمن ہے، وہ بھی اس سفر میں جناب علی کے ساتھ ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام کے وقت حضرت علی خاندان بنی ہاشم کی مخدرات کو لے کے محلہ بنی ہاشم سے ذی طوا کے مقام پر پہنچے۔ وقت مقررہ تک آنے والوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کے اونٹوں کو چلانا ابو واقد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیچارہ ایک قاصد ہے، ایک پیغامبر ہے، اس لیے گھبرا بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے کہ قریش کہیں پیچھا نہ کریں، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ اونٹوں کو دوڑاتا ہوا لے جا رہا ہے۔ حضرت علی یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے ابو واقد، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے علی، دشمنوں کے شہر سے ہم نکل کے جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت دشمنوں کے ہمارے تعاقب میں آنے کا امکان ہے۔ حضرت علی نے کہا اے ابو واقد، کوئی فکر و پریشانی نہ کرو، اس وقت علی تمہارے ساتھ ہے، اور پیغمبر اسلام غار ثور میں مجھے یہ پیغام دے چکے ہیں کہ اے علی، آج کے بعد اب یہ قریش مکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اے ابو واقد، آرام آرام سے چلو، ضعیف خواتین ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ اونٹ کو دوڑانا مناسب نہیں۔ لیکن ابو واقد بار بار ڈر کے مارے پیچھے دیکھتا جا رہا ہے، اور اس کا خطرہ صحیح ثابت ہوا۔ جب مکے سے چند میل کے فاصلے پر دجنام نامی بستی کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو دیکھا کہ 10 قریشی نوجوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جن کی قیادت حارث ابن امیہ کا غلام جنا کر رہا ہے۔ یہ جنا وہ غلام ہے کہ جو مکے میں اپنی بہادری، شہ سواری اور تلوار چلانے کی مہارت میں خاصا مشہور ہے۔ جیسے ہی اس نے حضرت علی کے قافلے کو دیکھا، دور سے آواز دی کہ خبردار اے ہمارے دشمنوں، تم ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے ہو۔ ابو واقد اور گھبرا گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ ابو واقد، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اونٹوں کو بٹھا دو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو گھبرا کہ یہ اونٹ بھاگیں اور خواتین کو کوئی ضرر پہنچ جائے۔ اونٹوں کو اطمینان سے بٹھا دیا گیا۔ جناب علی نے مزید احتیاط کے طور پر ان خواتین کو اونٹوں سے اتارا۔ ابو واقد اور ایمن کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہیں، کیونکہ آنے والے ایک یا دو نہیں، کیونکہ ابھی تک حضرت علی کی شجاعت جو میدان جہاد میں ہے، مکے والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ 11 آدمیوں کے مقابلے میں ہم 2 تو جنگ کر ہی نہیں سکتے، یہ اکیلا کیا مقابلہ کرے گا۔ حضرت علی تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے، رجز پڑھتے جا رہے ہیں کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ جس کا مددگار اللہ ہو گیا تو اللہ بہترین مددگار ہے۔ ان 11 شہسواروں کو روکا اور پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حارث ابن امیہ کا غلام آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے علی، تم نے کیا خیال کیا؟ کیا ہم ان عورتوں کو مکے سے مدینہ جانے دیں گے؟ ہماری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ حضرت علی نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ ہم تمہارا راستہ روکیں گے، اور اگر تم پھر بھی نہ مانے تو ہم تمہیں قتل کر کے اپنے مجرموں کو واپس لے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کو جلال آیا، تلوار کو لہراتے ہوئے یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ خبردار اس کے راستے میں نہ آنا کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کو تیار ہو۔ ہاں، وہی اس کے راستے میں آئے کہ جسے اپنی گردن کٹوانے کا اور اپنا خون بہانے کا شوق ہے۔ یہ کہہ کے تلوار چلائی۔ جناح جو آگے آگے اور بہت بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں ان خواتین کو واپس لے گیا تو میرا آقا خوش ہو کر کم سے کم جو مجھے انعام دے گا وہ آزادی کا تحفہ ہوگا۔ مگر علی کی تلوار چلی، اس کا دایاں بازو کٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ اس نے دیکھا کہ آزادی لیتے لیتے میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ گھبرا کے پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، ہماری جان بخشی کرو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، تم جاؤ اور اب ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ واپس ہوا۔ حضرت علی نے کہا، تم جا تو رہے ہو مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی کسی سے ڈرا نہیں ہے اور خوفزدہ نہیں ہوا۔ آج کی رات میں یہاں سے حرکت ہی نہیں کروں گا، ساری رات یہاں قیام کروں گا، تاکہ اگر تمہیں مزید ساتھی اور مدد لے کے آنا ہے تو تمہارے دل میں مقابلے کی حسرت نہ رہ جائے۔ اور ابو واقد اور ایمن دونوں سے کہا کہ اب ہمیں ساری رات یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ اگر ایک عام انسان ہوتا تو اس کے رات گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا، مگر یہ علی ہیں، ایک طرف دشمنوں کو چیلنج دے چکے ہیں، اور فقط اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں حسرت ہے مقابلے کی تو لے کے آؤ اپنے مددگاروں کو۔ علی دجنام کی بستی میں قیام کر رہے ہیں، مگر کس طرح قیام کر رہے ہیں کہ فوراً مصلے کو بچھایا اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ایک طرف علی کو راہ خدا میں جہاد کا انتظار ہے اور دوسری طرف یہ ساری رات عبادت میں گزاری جا رہی ہے۔ اور جب یہ رات اختتام کو پہنچی تو اب اس کے بعد حضرت علی نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا، مگر طریقہ کار یہی بنا لیا کہ دن بھر سفر ہوتا ہے اور رات بھر جو آرام کیا جاتا ہے، تو علی و فاطمہ دونوں مصلح عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، باقی قافلہ، باقی خواتین آرام کرتی ہیں۔ پورے سفر میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ دن بھر منزل طے کی جاتی ہے اور رات بھر نیند یا آرام نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اور توبہ کا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ مختصر سا قافلہ قباء کی بستی میں داخل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام اتنے بے چین تھے اس قافلے کے لیے۔ تھوڑا عرصہ پہلے مدینے والے پیغمبر اسلام کا ایسے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور آج پیغمبر خود کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قباء کے تمام صاحبان ایمان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اسلام کو علی اور فاطمہ کا انتظار ہے، اسی لیے جیسے ہی علی نے قباء کی بستی میں قدم رکھا، لوگوں نے دوڑ کے بتایا، اللہ کے رسول علی آ گئے۔ علی اس بستی میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ علی بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ان کے پاؤں زخمی نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تیزی سے اپنے مکان سے باہر آئے اور علی کے استقبال کو رسول چل رہے ہیں۔ قباء کی سرحد پر پیغمبر اسلام نے حضرت علی کا استقبال کیا، دیکھا واقعاً پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، دونوں پاؤں بے انتہا زخمی ہیں۔ ایک خیبر کا مقام تھا جہاں پیغمبر اسلام نے علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اور ایک قباء کی بستی ہے جہاں پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے پیروں پہ لعاب دہن لگایا، اور حضرت علی کے دونوں پاؤں جو اس طویل سفر کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے، پیغمبر اسلام کے لعاب دہن کی برکت سے یہ فوراً صحیح ہو گئے۔ لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ 3 دن یہاں اور قیام کرو تاکہ تمہاری تھکن اتر جائے۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، پیغمبر اسلام نے کہا، علی اور فاطمہ آ گئے، اب میں بھی قباء میں نہیں رہوں گا، چلو مدینے کی جانب چلیں۔
بہرحال پہلی روایت صحیح ہو یا دوسری، علی اور فاطمہ کے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنے کے بعد پیغمبر نے قباء کے میزبانوں کو خدا حافظ کہا۔ اس سارے قبیلے نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا، اللہ کے رسول، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ جب آ گئے ہیں ہمارے یہاں تو ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، آپ یہیں پہ قیام کیجیے۔ پیغمبر نے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے، حکم خدا میرے لیے کچھ اور ہے، مجھے قباء سے جانا ہی ہے۔ کہا، اللہ کے رسول، پھر کم سے کم اپنی کوئی ایسی نشانی دیتے جائیے کہ ہمیں یہ فخر کا موقع ملے کہ ہم پیغمبر اسلام کے پہلے میزبان ہیں، پہلے پیغمبر نے ہمارے یہاں قیام کیا۔ تو تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا، پیغمبر کی اونٹنی کھڑی ہوئی اور ایک چکر لگایا۔ زمین کے جس ٹکڑے میں یہ اونٹنی گھومی، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے وہاں پہ بنیاد رکھی اس مسجد کی جو آگے چل کے مسجد قباء کہلائی، اور جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں بڑی شان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ حق ہے۔ زیادہ حق ہے کہ تم اس میں جا کے نماز پڑھو، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کرتے ہیں اور اللہ طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ مدینے کی زیارت کو جانے والے چاہے حج کے ارادے سے جائیں یا عمرے کے، مسجد قباء کی زیارت کو کبھی فراموش نہ کریں۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے یہ پہلا تحفہ عطا کیا قباء والوں کو اپنی اونٹنی کے ذریعے سے، اور پھر کہا کہ اب میں مدینے جا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، قافلہ چلا۔ قباء والوں نے انتہائی غم اور الم کے عالم میں پیغمبر کو خدا حافظ کہا، مگر جس میں ہمت تھی، یعنی جتنے نوجوان تھے وہ سب پیغمبر کی سواری کے ساتھ ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے روک دیا، کہا کہ تم یہیں قیام کرو، جب میرا حکم آئے گا تب مدینے آنا، کیونکہ پیغمبر اسلام جس انداز سے مدینے میں جانا چاہتے ہیں اس میں اتنا بڑا مجمع مناسب نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب پیغمبر چل رہے ہیں۔ قباء سے لے کر مدینے تک پورا راستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹے چھوٹے خاندان جہاں سے پیغمبر گزرتے اور لوگ دیکھتے ہیں، پہلی خواہش یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہیں ٹھہر جائیے، ہمارے لیے اس سے بڑا خوش قسمتی کا کوئی دن نہیں ہوگا۔ مگر پیغمبر کہتے ہیں کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں پہ میں قیام کروں گا۔ چنانچہ مجبوراً حکم رسول سن کے لوگ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ قباء سے مدینہ آج تقریباً 5 منٹ کا راستہ ہے، صرف 3 میل کا فاصلہ ہے، مگر اس زمانے کے حساب سے کہ جب سواری بھی اونٹ کی تھی اور یہ اونٹ بھی اپنی پوری رفتار سے نہیں، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ سڑکیں بھی آج کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ پہاڑیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، کہیں چڑھائی ہے، کہیں اترائی ہے۔ کئی گھنٹے لگے پیغمبر اسلام کو، اور اس پورے سفر کے دوران جو قباء سے لے کے مسجد نبوی تک کا ہے، ہر قبیلے نے پیغمبر اسلام کو پیشکش کی سوائے ایک قبیلے کے۔ چلتے چلتے راستے میں عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ بھی آ گیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہی شخص ہے کہ جو اسلام سے پہلے اپنی قوم کا شریف ترین اور اپنی قوم کا عادل ترین شخص تھا۔ ساری قوم اس کی شرافت و عدالت کو مانتی تھی، بلکہ اس کے دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اوس و خزرج نے مل کے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنا ایک سردار بنائیں جو دونوں قبیلوں پہ حکومت کرے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام منتخب کیا گیا، اور دیر فقط اس میں لگ گئی کہ وہ جو سونے کا تاج بنا تھا اس میں لگانے کا ہیرا نہیں مل رہا کہ اس دوران پیغمبر اسلام کا نام مدینے میں پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن ابی پہلے سے جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے، اور جب اس نے یہ منظر دیکھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ منظر دیکھا کہ میری بادشاہت تو خاک میں ملتی جا رہی ہے۔ اب تک تو اسے توقع تھی کہ شاید قریش مکہ اپنے اس مجرم کو آنے ہی نہ دیں اور میں پھر بادشاہ بن جاؤں گا، لیکن نہیں، یہ تو آج عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں پہنچ گیا ہے، اور ایسے شاندار استقبال کے ساتھ کہ ہر قبیلہ اسے روکنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کون سا دن آ گیا کہ اب مدینہ، جہاں اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
مگر اس کے استقبال میں دونوں شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی عداوت کو، اپنی دشمنی کو، اپنی نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے جب پیغمبر کی اونٹنی اس کی بستی کے قریب سے گزری تو ایک مرتبہ ناک پہ کپڑا رکھ کے وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ گرد و غبار کا بادل تو بلند ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ سواریاں چل رہی ہیں اور ہر بستی والے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہاں اتر جائیے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں اتر جائیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں بلایا کس نے ہے؟ تم اپنی قوم میں انتشار برپا کر کے اب جھگڑا ڈلوانے کے لیے ہمارے شہر میں آ گئے ہو، میری بستی سے نکل جاؤ، جاؤ انہی کے پاس جن کو تم نے دھوکہ دے کے اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، انہی کے پاس جاؤ کہ جن کو تم نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں جن کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں، وہ بھی اسی عبداللہ ابن ابی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گھبرا کے وہ آگے بڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ہماری بستی سے تیزی سے گزر جائیں۔ گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ فقط عبداللہ ابن ابی اور اس کے خاندان والوں کی شرارت ہے، ہم آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بادشاہ بننے والا تھا، اس کی بادشاہت چھن گئی ہے، اس لیے یہ اس قسم کے جملے کہہ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام تو خاموش رہے، مگر پروردگار کو وہ بستی پسند نہ آئی۔ یہاں کے ایک شخص نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، چنانچہ روایتوں کا جملہ ہے کہ یہ قافلہ تو چلا گیا، لیکن اللہ تعالی مغرور اور متکبر کو شکست دیتا ہے ہمیشہ انتہائی حقیر چیز کے ذریعے سے۔ جو آدمی اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا ہے اتنی ہی چھوٹی موت اس کو دی جاتی ہے۔ ابرہہ کے لشکر کا خاتمہ مسور کی دال کے برابر کنکروں نے کیا تھا، نمرود کا خاتمہ مچھر نے کیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہم خیال لوگ جو اس بستی میں ہیں، پروردگار نے ان پر چیونٹیوں کا عذاب بھیجا، اور اس کثرت کے ساتھ ان کے گھروں میں چیونٹیاں نکل کے آئیں کہ بظاہر وہ چیونٹی جو انسان کے سامنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے، لیکن جب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکل آئیں، کھانے کی جو چیز اٹھائیں چیونٹیوں سے بری ہوئی، کپڑا پہننا چاہیں چیونٹیوں سے بھرا ہوا، بستر پہ لیٹنا چاہیں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں، پانی کا گلاس اٹھائیں چیونٹیوں سے بھرا ہوا۔ یہی حقیر سی مخلوق اگر واقعاً کبھی اس طرح انسان کے پیچھے لگ جائے تو عبداللہ ابن ابی جو اپنے آپ کو مدینے کا بادشاہ سمجھ رہا ہے، ان چیونٹیوں کے عذاب سے اتنا گھبرایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ پورا محلہ ویران ہو گیا جہاں شان رسالت میں گستاخی کرنے والا رہتا تھا۔ اب یہ لوگ مدینے منتقل ہو گئے، عبداللہ ابن ابی اور اس کا خاندان۔ بہرحال پیغمبر اسلام تو خاموش رہے، لیکن پروردگار عالم اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ایک واقعہ کو چھوڑ کر ہر جگہ پیغمبر اسلام کا استقبال ہی کیا گیا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیغمبر کی اونٹنی کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، جیسے آج گاڑی کا راستہ روک لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کو ہمارے یہاں قیام کرنا ہے۔ بہرحال پیغمبر اسلام اپنی اونٹنی کے راستے کو خلو سبیلہا کہہ کے کھلواتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ گیا۔ یہ قافلہ قباء سے صبح کو نکلا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ فقط 3 میل کا فاصلہ ہے، مگر راستہ ایسا، قبیلے اتنے زیادہ اور ہر جگہ لوگوں کی خواہش اتنی زیادہ کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں رک جائیے۔ اتنا رک رک کے یہ قافلہ چل رہا ہے کہ دوپہر تک آدھے راستے میں پہنچ پایا۔ دوپہر کا وقت جو آیا تو نماز ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ معراج کے واقعے کے بعد جو ہجرت کے واقعے سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا، 5 نمازیں واجب ہو گئی تھیں، تو ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ چنانچہ جو لوگ اس وقت تک پیغمبر کے ساتھ ہیں اور جس جگہ پیغمبر اسلام پہنچے تھے، یہ قبیلہ تھا قبیلہ بنو سالم۔ پیغمبر اسلام نے اپنی اونٹنی کو رکوا دیا، وقت نماز آ گیا ہے، اول وقت میں نماز پڑھی جائے گی۔ مگر آج پیغمبر اسلام نے نماز ظہر نہیں پڑھی، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے نماز جمعہ پڑھی اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام پہ جو آیت نازل ہوئی وہ آگے پہنچا دی،
اور اس کے علاوہ پیغمبر کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام پورے قرآن کا علم رکھتے تھے۔ ہر چیز کے بارے میں پیغمبر کو معلوم تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ کس موقع پہ کیا حکم آنے والا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن میں حکم بعد میں آیا، پیغمبر اسلام نے وہ طریقہ پہلے اختیار کر لیا۔ خود نماز جمعہ مدینے میں کتنے سالوں کے بعد اس کا حکم سورہ جمعہ میں آیا، مگر ابھی پیغمبر اسلام شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، رک گئے۔ آج جمعے کا دن ہے، نماز ظہر نہیں ہوگی بلکہ نماز جمعہ ہوگی، اور پیغمبر اسلام نے نماز جمعہ کا حکم دیا۔ 100 آدمی اس جمعے میں شریک تھے۔ 100 کی تعداد آج آپ کو بہت ہی معمولی لگے گی، لیکن اگر اس زمانے کی آبادی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس واقعے سے پہلے پیغمبر کے اعلان رسالت سے لے کر اس دن تک کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوئی تھی دنیا میں جس میں 100 آدمی جمع ہو سکے تھے۔ پھر پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی اہم تقریروں میں سے تقریر ہے، اس لیے ایک مختصر سا اس کا خلاصہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام کا جو تصور آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے وہ اس اسلام سے کتنا مختلف ہے جو پیغمبر اسلام نے ابتدا میں پیش کیا تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول شہر مدینہ کی سرحد پہ کھڑے ہیں اور پہلا مسلمان مجمع اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر کے سامنے ہے۔ ذرا سنیں کہ پیغمبر اسلام اس مجمع کو، جس سے پیغمبر کو کام لینا ہے، جسے پیغمبر کو اپنا ساتھی بنانا ہے، جس کی مدد سے اسلام کو پھیلانا ہے، جس کی مدد سے بدر و احد کی لڑائیاں لڑنا ہے، ایسے مجمع کو تو خیالی باغ دکھائے جاتے ہیں، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، جنت کی تصویر پیش کی جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول اسلام کی صحیح تصویر اپنے پہلے خطبے میں پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی میں حمد کرتا ہوں، اسی سے میں مدد مانگتا ہوں، اسی سے میں استغفار کرتا ہوں، اور اسی سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے، اور میں اسی اللہ پہ ایمان لایا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کا انکار نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ جو اللہ کا انکار کرے میں اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اس نے ہدایت اور نور اور واعظ و نصیحت کے ساتھ بھیجا۔ کب بھیجا؟ جب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، پھر اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا، اور لوگوں کے پاس علم کم ہو گیا تھا اور لوگوں کی گمراہی بڑھ گئی تھی۔ قیامت قریب آتی جا رہی تھی اور موت لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گمراہ ہوا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اور اس نے بڑی گمراہی کو مول لیا۔ پہلا مجمع ہے۔ پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے تھا کہ آج میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آج میں تم سے وہ وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے سیاسی سربراہوں کی پہلی تقریر بھی سنی ہوگی، اتنے زیادہ اس میں وعدے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مستقبل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ 75 افراد پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے تھے مدینے سے، انہوں نے سارے مدینے کو مسلمان بنا دیا تھا۔ اب مدینے والے تڑپ رہے ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے کہاں، وہ ہمارا رسول ہے کہاں، اور اس کے ایک ایک جملے کو سننا چاہ رہے ہیں۔ اور پیغمبر پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہترین نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے، اور اسے حکم دے اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا۔ بس اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین مددگار یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو۔ تمہارے دل میں خوف خدا نہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کر لے، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، سرًا اور اعلانیہ، اور وہ جو اپنے معاملے کو ٹھیک کر رہا ہے
اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہے، اپنی شہرت نہیں، اپنی بڑائی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو یہ عمل کہ تم نے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا اور موت کے بعد یہ تمہارا بہترین ذخیرہ ہوگا، یہ بہترین دولت ہوگی جو تمہیں ملے گی۔ کون سی موت؟ جب ہر انسان محتاج ہوگا ان اعمال کا کہ جو اپنی زندگیوں میں روانہ کر چکا ہے، اس وقت یہ بہترین تحفہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک نہیں کیا تو موت کے بعد وہ امید کرے گا، دعا کرے گا کہ کاش اس کے اور موت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ جائے، مگر اس وقت یہ امید کام نہیں آتی ہے، اور اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اس اللہ پہ بھروسہ رکھو جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور اس کا قول سچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے، میں اپنی بات کہنے کے بعد، یہ قرآن کی بات کی آیت ہے، میں اپنی بات کہنے کے بعد اس سے پھرتا نہیں ہوں اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تو اے اللہ کے بندو، اپنی دنیاوی زندگی میں خوف خدا کرو کہ چھپی حالت میں بھی اور کھلی حالت میں بھی جو اللہ سے ڈرا، پروردگار نے اس کی برائیوں کو دور کیا اور اسے ایک اجر عظیم عطا کیا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور اللہ کا عذاب برطرف ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وعدے پیغمبر اسلام نے کیے۔ اور اللہ سے ڈرنا تمہارے چہرے کو نورانی کرے گا، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اس کے بعد آخری جملے کہ دنیا سے اپنا حصہ لو، لیکن ذات الہی کے مسئلے میں گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ تمہیں اپنی کتاب دے چکا ہے، قیامت میں نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اور اللہ نے اپنا راستہ ظاہر کر دیا ہے تاکہ سچے مومن کو بھی پتہ چل جائے اور جھوٹے مومن کو بھی پتہ چل جائے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر سے بہتر بناؤ، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرو، اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جو حق کے جہاد ہے۔ اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور یہ اعلان کیا، جو بھی ہلاک ہوگا وہ میری طرف سے حجت آنے کے بعد ہلاک ہوگا، اور جو زندہ بچے گا وہ میری حجت کی وجہ سے زندہ بچے گا۔ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو۔ اللہ کا ذکر ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ موت کے بعد کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ اس کے اور انسانوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا حکم انسانوں پہ چلتا ہے، انسانوں کا حکم اللہ پہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ انسانوں کا مالک ہے، کوئی انسان اللہ کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ یعنی موت کا تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر اسلام سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں، جن کے خیال میں اللہ کے رسول انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ان کے شہر میں آئے ہیں، مگر پیغمبر تقوی کی بات کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، موت کے بعد کے عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ صحیح اسلام یہ ہے کہ جس میں عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، ذکر خدا کی نصیحت بھی ہے۔ اس کے بعد بنو سالم کو خدا حافظ کہہ کے پیغمبر اسلام آگے چلے۔ اب مدینہ قریب آتا جا رہا ہے اور مدینے والوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ پتہ نہیں پیغمبر اسلام کس کے گھر کا انتخاب کریں گے، کہاں پہ پیغمبر اسلام قیام کریں گے۔ مدینے والوں کے دل دھڑک رہے ہیں، وہاں پہ آپس میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے اور دیکھا جائے کہ کس کا نام نکلے گا، اور نام کس کا نکلنے والا ہے، یہ سعادت کس کو ملنے والی ہے۔
جس کے بزرگوں نے ایک ایسی نیکی کی تھی جو آج ان کی اولاد کے کام آنے والی ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک حاکم ہے جس کا نام طبہ ابن حسان ہے۔ طبہ اصل میں یمن کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے، جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ طبہ ابن حسان اس زمانے کا سب سے بڑا حکمران ہے۔ دنیا میں 5 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں پروردگار نے ساری دنیا کی حکومت دی تھی۔ ان میں سے ایک یہ طبہ ہے۔ ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی اور وہ ساری دنیا کا دورہ کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے مکے کا رخ کر لیا۔ مکہ ایک صحرائی علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ نہ یہاں پہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی بڑی آبادی ہے۔ وہ ایران جاتا ہے، وہ روم جاتا ہے، وہ افریقہ جاتا ہے۔ آج پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اپنے لشکر کا رخ مکے کی جانب کر دیا۔ جب مکے کے قریب پہنچا تو ہر جگہ طریقہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے قافلے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے قافلے جاتے ہیں جو شہر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بادشاہ پیچھے آ رہا ہے۔ جہاں جہاں طبہ گیا ہر جگہ اس کا استقبال ہوا، لیکن مکے کے قریب پہنچا تو مکے سے کوئی نکل کے اس کی خیریت پوچھنے بھی نہیں آیا۔ سارے مکے میں وہی سناٹا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی غضبناک ہوا، اپنے مشیروں سے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ یہاں کے لوگوں کا اتنا دماغ خراب ہے۔ بتایا گیا کہ یہ مکہ ہے اور یہاں پہ خانہ کعبہ نامی ایک عمارت ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور اس اللہ کے گھر پہ ان کو اتنا فخر اور اعتماد ہے کہ اپنے آگے یہ کسی کی کوئی اہمیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ طبہ نے کہا اچھا، اس ایک گھر کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہوا ہے، میں اس گھر ہی کو ختم کر دوں گا تاکہ اس کے بعد انہیں میرے آگے جھکنا پڑے۔ ایک ابرہہ تھا جس نے ارادہ کیا، مگر اس سال جس سال پیغمبر اسلام پیدا ہونے والے تھے، طبہ تھا جس نے ارادہ کیا 1000 سال پہلے۔ تیار کیا اپنے لشکر والوں کو، تیار ہو جاؤ، کل صبح ہمیں جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا ہے۔ رات کو یہ حکم دینے کے بعد جب آرام کرنے کے لیے یہ آیا تو اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ عجیب و غریب بیماری اسے لاحق ہو گئی۔ اس کے کانوں سے خون جاری ہو گیا، اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ فقط خون ہی جاری نہیں ہوا، اتنی شدید اذیت و تکلیف کہ تڑپا جا رہا ہے۔ حکمران طبیبوں کا ایک بڑا لشکر لے کے اپنے ساتھ نکلا کرتے ہیں۔ طبہ تو گھومتا بھی ساری دنیا میں ہے۔ بڑے سے بڑے طبیب کو بلا لیا گیا۔ بادشاہ کے طبیب ہوتے ہی سب کے سب اسپیشلسٹ ہیں، یہاں تو بہترین طبیب تھے۔ سب آئے، دوائیں کر کر کے تھک گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ صبح آ گئی۔ اب کون سا کعبہ اور کون سا حملہ؟ لشکر اپنے بادشاہ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، یہاں جان کے لالے پڑے جا رہے ہیں۔ وہ اس کا حکم لوگ فراموش کر چکے ہیں، اور جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے اور حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ شاہی طبیب نے جو ان تمام طبیبوں کا سربراہ ہے، ڈرتے ڈرتے کہا کہ اے حاکم وقت، ہماری دوائیں ساری ختم ہو گئیں، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کی یہ بیماری اور بڑھے گی، اور موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ منزل آ گئی کہ طبیب جو ایک عام مریض کو بھی اس کی بیماری نہیں بتاتے، کہاں حاکم کو اس کی بیماری بتانا۔ مگر نہیں، طبیب نے دیکھا کہ اب تو اس کے بچنے کا امکان ہی نہیں، چنانچہ وہ ڈر بھی نکل گیا۔ کہا اب آپ کا علاج فقط موت ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اتنا طاقتور حکمران اور ایک مرتبہ اتنا بے بس و بے کس، موت سامنے کھڑی ہے اور کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے۔ گھبرا کے اپنے مشیروں کو بلایا، دور دور تک اعلان کرا دو کہ اگر کوئی میری اس بیماری کا علاج کرے گا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ اعلان ہو گیا، چاروں طرف ہرکارے دوڑ گئے کہ جو کوئی ہمارے بادشاہ کا علاج کرے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آخر میں اس کے وزیروں میں سے ایک آگے بڑھا۔ یہ وہی وزیر تھا جس طرح فرعون کے دربار میں ایک مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس کے بھی وزیروں میں ایک وزیر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔
اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں، اعلان سن کے ایک شخص باہر سے آیا، آنے کے بعد کہا کہ اے حاکم، میں تیرا علاج کر دوں گا۔ حاکم کے لیے اس وقت اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ کہا جلدی سے علاج کرو، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، موت آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہا کہ لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں تنہائی میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا، کوئی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام حالات میں شاید بادشاہ اس شرط کو قبول نہ کرتا، لیکن موت سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی کیوں کروائے گا، وہ تو مجھے مرنا ہی مرنا ہے، کیوں کوئی آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا۔ چنانچہ اسے اطمینان تو تھا، اندازہ کریں کہ مایوسی کی وہ حالت کہ تنہا کمرے میں بیٹھنے کو تیار ہے، کوئی عام آدمی نہیں، کوئی چھوٹا سردار نہیں، اس زمانے کی پوری دنیا کا حکمران۔ سب کو باہر بھیج دیا گیا، اور اس دانش مند نے جو ایک روایت کے مطابق اسی کا وزیر ہے اور دوسری روایت کے مطابق اعلان سن کے مکے سے آیا، ایک ایک سوال کرنا شروع کیا طبا سے۔ بہت سارے سوال کرتے کرتے آخر میں کہا یہ تو بتاؤ، یمن کا رہنے والا حکمران اس جنگل میں کیا لینے آیا ہے؟ طبا خود بھول گیا تھا اپنی مصیبت میں، اب یاد آیا، ہاں میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ مکے پہ مجھے حملہ کرنا تھا اور اس خانہ کعبہ کو مجھے مسمار کرنا تھا، جس کی وجہ سے مکے والے میرے استقبال کو بھی باہر نہ آئے۔ بس ایک مرتبہ مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ بس یہ ہے تمہاری بیماری کی اصل وجہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ عام حالت میں یہی جملہ کوئی طبا سے کہہ لے، وہ تو چھوڑیں، اس کے خاندان میں کوئی آدمی زندہ باقی نہ بچے گا، لیکن جب خود کو موت آ رہی ہو اور جب انسان پریشانی میں الٹی سیدھی ہر دوا اور ہر علاج کرانے کو تیار ہو، چنانچہ اس وقت گھبرا کے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ بہت آسان، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس وقت طبا نے یہ دیکھا کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے، اس علاج کو بھی آزما لو، سچے دل سے توبہ کی، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیرے گھر کی جانب نگاہ بد اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، اور ایک دم سے اس نے دیکھا کہ میری حالت بدل گئی، خون آنا بند ہو گیا، فقط بند ہی نہیں ہوا بلکہ جسم میں طاقت اور توانائی آتی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کہاں وہ جو روز بروز کئی ہفتوں سے بیمار ہوتا جا رہا ہے، ساری کمزوری بھی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اگلی صبح جو آئی تو حکمران دوبارہ اپنی اسی پرانی حالت میں پلٹ چکا ہے۔ اب تو اس کا اعتقاد بڑھ گیا، ایک مرتبہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے دوبارہ سجدہ کیا توبہ کے کفارے کا، بلکہ مکے میں داخل ہوا، مکے والوں سے معافی مانگی اتنے بڑے حکمران نے کہ جس کی بے احترامی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب اور جس کے احترام کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہے، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اپنے پورے لشکر کو لے کے مکے میں آیا۔ چند دن پہلے اس کا لشکر کعبے کو ڈانا چاہ رہا تھا، اور اب اس کا لشکر کیوں آیا ہے؟ یہ لشکر مکے والوں پہ دوبارہ سختی کر رہا ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ طبا کے دل میں اپنی توبہ کے بعد جو ایک مرتبہ وحدانیت خدا کا تصور پیدا ہوا ہے، تو ایک حکم دیا کہ جاؤ اور کعبے میں جتنے بھی بت رکھے ہیں سب نکال کے توڑ ڈالو۔ پہلی دفعہ بت طبا نے توڑے تھے، مکے والے تو برداشت نہیں کریں گے، مگر اب وہی لشکر جو کل خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، آج خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ مکے کا کوئی آدمی بھی ذرا اعتراض کرنا چاہتا ہے، یہ لشکر فوراً اسے دبا دیتا ہے۔ سارے بتوں کو توڑا گیا، خانہ خدا کو پاک کیا گیا، اور پھر مکے والوں کی تالیف قلب کے لیے کہ بہرحال یہ خانہ خدا کے پڑوسی ہیں، بہرحال یہ یہاں کے مجاور ہیں، اس نے سارے مکے کی دعوت کی۔ مکہ وہ علاقہ تھا جہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملا کرتا تھا، گدلا پانی، میلا پانی، مہینوں کا جمع شدہ پانی استعمال کرتے تھے۔ خصوصی طور پہ یمن سے شہد منگوایا گیا اور پورے مکے کو پانی کی جگہ شہد پلایا گیا۔ یہ مکے والوں کے لیے بہترین دعوت تھی، سب کے دل بھی اس کی جانب مائل ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ریشمی غلاف تیار کروایا، خانہ خدا اور بغیر غلاف کے اس وقت تک غلاف نہیں تھا۔ ریشمی غلاف میں چڑھاؤں گا۔ غلاف تیار ہو گیا،
اور کل کو یہ چڑھایا جانا ہے۔ مگر جب رات کو یہ سویا تو خواب میں دیکھا، خبردار خانہ خدا کو ریشمی کپڑے میں ملبوس نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن اپنا یہ ارادہ بدل دیا اور اب سوچا کہ سونے کے تاروں اور زردوزی سے بنا ہوا لباس تیار کرایا جائے، دوسرا غلاف کعبہ بن کے آیا۔ مگر پھر یہی کہ اگلے دن یہ غلاف کعبہ چڑھانا ہے۔ آج رات کو خواب میں دیکھا کہ خبردار یہ غلاف بھی کعبے پہ نہ چڑھانا۔ تیسرے دن یمن کا وہ کپڑا کہ جو آج بھی لوگ کفن میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ حج پر جانے والوں سے ایک خصوصی فرمائش کی جاتی ہے کہ آپ برد یمانی لے کے آئیے گا۔ یمن کی یہ خاص چادر ہے۔ یہ وہی چادر ہے جو پیغمبر اسلام کے کفن میں استعمال ہوئی۔ یہ وہی چادر ہے جس کے نیچے حضرت فاطمہ کے گھر میں پنجتن کا اجتماع ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اس چادر کی خاصی اہمیت ہے۔ مگر یہ چادر یمن سے آتی تھی۔ طوبا تو خود یمن کا حکمران تھا۔ آخر میں کہا کعبے کو ریشم نہیں چاہیے، کعبے کو زردوزی کا لباس نہیں چاہیے، یعنی سونے کا لباس۔ اب وہی میں برد یمانی منگواتا ہوں، اور وہ سفید لباس لٹھے کے مانند منگوایا گیا۔ اور جس وقت یہ لباس آیا تو رات کو خواب میں دیکھا کہ ہاں یہ خانہ کعبہ کی شان کے مطابق ہے، اسی کو چڑھاؤ۔ خانہ کعبہ پہ اس غلاف کو چڑھا کے اگلے دن وہ خدا حافظ کہہ کے خانہ کعبہ سے آگے کی جانب چلا۔ اب اس نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے، مجھے شام جانا چاہیے۔ شام بہت بڑا علاقہ ہے، مگر شام جا رہا ہے، راستے میں اسے مدینہ شہر نظر آ گیا۔ اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا تھا۔ توبہ کر کے آیا ہے، مگر مدینے کو دیکھ کے ایک مرتبہ پھر اس کا ذہن پلٹا۔ اتنا خوبصورت شہر مدینہ آج بھی عرب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ سبزہ بہت، کھجور بہت اور کھیت بڑے زرخیز ہیں۔ اس زمانے میں بھی مدینہ انتہائی دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ اپنی توبہ کو توڑا، مدینے پہ حملہ کر کے مدینے والوں کا خون بہاؤں گا، اور عین اسی موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے طوبا وہ پہلا مسلمان بنا کہ جس نے مدینے میں کھڑے ہو کر جہاں آج مسجد النبوی ہے وہاں پہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک مکان بنایا تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مدینے میں جا کے مدینے پہ حملہ کرنے والا آخر کیا تبدیلی آ گئی کہ پیغمبر اسلام کے لیے پہلے سے ایک مکان بنا کے جا رہا ہے، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مکان میں قیام کرنے کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔